علیکم سب دوست، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ آج ہم ایک نیو لیکچر کے لیے حاضر ہیں، میڈیکل بلنگ کے لیے۔ ہمارا پچھلا جو اس سے پریویس جو لیکچر تھا وہ تھا چارج کیپچر اور انکاؤنٹر فارم کا۔ اب اگلا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے کلیم کریشن اینڈ سبمیشن کا۔ تو جیسا کہ پہلے ہم ہر لیکچر میں بتاتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کو میڈیکل بلنگ کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن چاہیے کسی بھی قسم کی، تو آپ ہم سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر بایو کے اندر بھی دیا گیا ہے اور ویڈیو کے اینڈ پہ بھی دیا گیا ہے۔ آپ اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں سمجھ آ سکیں۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ڈائریکٹ ہم سے رابطہ کر کے واٹس ایپ کے اوپر اپنے کنسیپٹ کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ ہمارا لیکچر جو ہے وہ ہے کلیم کریشن اینڈ سبمیشن۔ کلیم کریشن کیا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ کلیم بنانا۔ اگر کلیم ٹھیک سے نہیں بنے گا تو پیمنٹ نہیں آئے گی۔ اگر کلیم کے اندر کوئی مسٹیک ہوگی تو پھر بھی پیمنٹ نہیں آئے گی۔ کلیم بنانے کے اندر کسی بھی سٹیپ کے اندر چھوٹی سی کمزوری پیمنٹ کو ڈیلے کر سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو کلیم بنانے کا پروسیس ہے یہ ایک قسم کا میڈیکل بلنگ کے پورے سائیکل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پراپر پریویس جتنے بھی ہمارے لیکچر ہیں وہ آپ لازمی دیکھیں تاکہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ مس نہ ہو۔ تو جو ہم کلیم بنانے کے پروسیس کو کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس آتا ہے ایک سپر بل، جس کی ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر پوری تفصیل سے بات کی تھی کہ سپر بل کیا ہوتا ہے۔ سپر بل کو دیکھتے ہوئے ہم سب سے پہلے پیشنٹ کا نام، اس کا جینڈر، اس کا ڈیٹ آف برتھ، اس کا ایڈریس، فون نمبر، کون سی انشورنس پلان ہے اس کے پاس، انشورنس کلیم نمبر، اگر پالیسی نمبر ہے تو وہ ہم یہ ساری چیزیں سپر بل سے ویریفائی کر کے سافٹ ویئر کے اندر ایڈ کرتے ہیں، یا سافٹ ویئر میں اگر پہلے سے ایڈ ہوں تو ہم ان کو ویریفائی کرتے ہیں کہ کوئی سپیل ایرر نہ ہو، کوئی کوما یا ڈاٹ وغیرہ کا کسی بھی قسم کا کوئی ایرر نہ ہو۔ تو اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ آئی سی ڈی کوڈ جو ڈاکٹر نے پیشنٹ کے لیے لگائے ہوئے ہیں وہ بالکل پراپر ٹھیک ہونے چاہیے، اور اسی کے ریلیٹڈ سی پی ٹی کوڈ لگے ہونے چاہیے۔ اگر ہم آئی سی ڈی کوڈ کے ریلیٹڈ سی پی ٹی کوڈ کو ویریفائی نہیں کرتے، اگر کوئی بھی مسٹیک چلی جائے گی تو جو کلیم ہے وہ ڈینائی ہو جائے گا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جس طرح ایک پیشنٹ کو لیفٹ شولڈر کے اندر پین تھا اور ڈاکٹر نے اس کا جو آئی سی ڈی تھا وہ M25.M512 لگایا، اور اگر ہم اس کے ریلیٹڈ ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ نہیں دیا، اب جیسا کہ ڈاکٹر نے اس کو پیناڈول کا سی پی ٹی کوڈ لگا کے دے دیا، غلطی سے ہو گیا، یا ڈاکٹر کا مائنڈ کہیں اور طرف تھا، یا ڈاکٹر جو ہے نا لیفٹ شولڈر پین کے ریلیٹڈ ہی لگانا چاہ رہا تھا، کوئی اور لگ گیا، تو یہ میڈیکل بلر کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئی سی ڈی کوڈ کے ریلیٹڈ ہی سی پی ٹی کوڈ کی ویریفیکیشن کرے گا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ ویریفیکیشن نہیں کریں گے تو کوئی بھی آئی سی ڈی کے ریلیٹڈ سی پی ٹی کوڈ ان ریلیٹڈ چلا گیا تو وہ جو کلیم ہے وہ ڈینائی ہو جائے گا اور پیمنٹ ڈیلے ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمیں دوبارہ سے کریکٹ کر کے پھر سبمٹ کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے ہم کیا ویریفائی کریں گے، سپر بل سے میچ کریں گے پیشنٹ کا نام، اس کے بعد ہم میچ کریں گے جینڈر، ایڈریس، فون نمبر، انشورنس کا نام کہ کون سی انشورنس کی پالیسی ہے، اگر پیشنٹ امپلائی ہے اور اس کا کلیم ورکر کام کا ہے تو ہم یہ بھی چیک کریں گے کہ وہ کس کمپنی میں کام کرتا ہے، اس کا WC نمبر کون سا ہے، اس کا پالیسی نمبر وغیرہ، اور اس کی ڈیٹ آف انجری کیا ہے۔ ڈیٹ آف برتھ تو چیک کریں گے لیکن اس کے ساتھ ہم اگر جو پیشنٹ ہے وہ امپلائیز ہے اور کسی کمپنی میں کام کرتا ہے تو اس کی ڈیٹ آف انجری بھی ہم چیک کریں گے، جس کو ڈیٹ آف لاس بھی بولتے ہیں، ڈیٹ آف ایکسیڈنٹ بھی بولتے ہیں، اور ڈیٹ آف انجری بھی بولتے ہیں، کہ کب اس کو مسئلہ آیا، کس ڈیٹ کو، جس ڈیٹ کو وہ انجرڈ ہوا یا گر گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی بھی مسئلہ، جس ڈیٹ کو اس کو مسئلہ آتا ہے وہ اس کی ڈیٹ آف انجری یا ڈیٹ آف لاس یا ڈیٹ آف ایکسیڈنٹ کہلاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ویریفائی کرنے کے بعد ہم ڈائگنوزز چیک کریں گے کہ اس کے جو ڈائگنوزز لگے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس پیشنٹ کی پراپر ہسٹری ہوتی ہے، اس کو ہم ریڈ آؤٹ کر کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کو جو آئی سی ڈی سائن ہوئے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آئی سی ڈی کے ریلیٹڈ ہی سی پی ٹی کوڈ لگائے گئے ہیں یا نہیں لگائے گئے۔ اگر کسی موڈیفائر کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم نے لازمی چیک آؤٹ کرنا ہے کہ 25 یا 59 یا 95 یا TS یا G، کوئی بھی جو موڈیفائر جس کی ضرورت ہے
وہ بھی ساتھ لگا ہونا ضروری ہے. اگر ماڈیفائر نہیں لگائیں گے تو پیمنٹ کم آئے گی، اور پیمنٹ کسی بھی صورت ہم نے کم جو ہے وہ نہیں لینی، کیونکہ ہم ایز میڈیکل بلر ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ پیشنٹ کی جتنی بھی سروس کی فی ہے وہ ڈاکٹر کو پوری آنی چاہیے. ہماری طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. جب ہم کلیم کو جنریٹ کر لیتے ہیں تو ایک بہترین میڈیکل بلر کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کو وہ ایک دفعہ دوبارہ سے ویریفائی کر لیتا ہے، اس کو بولتے ہیں ڈبل چیک کر لیتا ہے، تاکہ کوئی بھی مسٹیک نہ ہو پیشنٹ نام کے اندر، جینڈر کے اندر، خاص کر انشورنس کلیم نمبر، جس کو انشورنس کلیم نمبر بھی بولتے ہیں، سبسکرائبر آئی ڈی بھی بولتے ہیں، تاکہ اس کے اندر کوئی بھی کسی بھی ورڈ کی جو ہے وہ مسٹیک نہ ہو. اور اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں اگر پیشنٹ ورکر کام کا ہے، مطلب وہ امپلائز تھا، کس کمپنی میں کام کر رہا تھا اور ورک کے دوران اس کو کوئی انجری آ گئی یا چوٹ آ گئی یا وہ گر گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا واٹ ایور کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، تو اس کی ڈیٹ آف ایکسیڈنٹ، جس کو ہم ڈیٹ آف ایکسیڈنٹ بھی بولیں گے، ڈیٹ آف لاس بھی بولیں گے، ڈیٹ آف انجری بھی بولیں گے، اس کو بھی ہم چیک کر لیں گے. اور اس کو WCB ورکر کمپنسیشن بورڈ نے ایک مخصوص نمبر اسائن کیا ہوتا ہے جس کو WC نمبر بولتے ہیں، وہ بھی ہم ویریفائی کر لیں گے کہ وہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یہ چیزیں چیک کرنے کے بعد ہم ICD چیک کریں گے کہ وہ اس کی انجری ریلیٹڈ ہیں یا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم CPT کوڈ چیک کریں گے کہ وہ ICD کے ریلیٹڈ ہیں یا نہیں ہے. اگر کسی ماڈیفائر کی ضرورت ہے تو اس کے بعد ہم ماڈیفائر دیکھیں گے، اگر کوئی لگنے والا ہے تو ہم ماڈیفائر لگائیں گے. زیادہ تر ماڈیفائر پہلے سے لگے ہوتے ہیں، یا تو ہمیں ہٹانا ہوتا ہے یا تو ہمیں اسی کو لگا رہنے دینا ہوتا ہے. اگر نہیں لگا ہوا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ماڈیفائر کی ضرورت ہے تو ہم لازمی ماڈیفائر لگا کے بھیجتے ہیں. اس کے اندر زیادہ تر 25 کا ماڈیفائر جاتا ہے، جس کو 25 نمبر کا ہوتا ہے، 25 نمبر کا ماڈیفائر، یا 59 لکھا ہوتا ہے، یا 75 لکھا ہوتا ہے، یا 95 لکھا ہوگا، یا TS لکھا ہوگا، ٹیکنیکل کمپوننٹ. کوئی بھی ماڈیفائر کی اگر ضرورت ہے تو ہم ماڈیفائر لگائیں گے. جب کلیم سبمٹ پراپر کریٹ ہو جائے گا، بن جائے گا سپر بل سے سافٹ ویئر کے اندر، جب ہم کلیم کو جنریٹ کر لیں گے، سپر بل ہماری ایک LED پہ اوپن ہوگا، دوسری LED پہ بلنگ سافٹ ویئر اوپن ہوگا، جس کو ہم مطلب کائرو ہے جس طرح، یا ایڈوانس MD ہے، یا کلینک ہے، کوئی بھی اس طرح کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اوپن ہوگا. تو اس کے بعد جب کلیم بن جائے گا تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کلیم ہے اس کے اندر کوئی کسی قسم کا ایرر نہ ہو. اگر کلیم کلیئرنگ ہاؤس کے تھرو جا رہا ہے، الیکٹرانکلی سبمیشن ہے، تو جیسے ہی ہم کلیئرنگ ہاؤس کے تھرو اس کو بھیجیں گے، اس کا اگر کوئی ایرر ہے تو وہ سامنے آ جائے گا. کوئی ریجیکشن ہے تو وہ ریجیکٹڈ فولڈر کے اندر چلا جائے گا. اگر کوئی ریجیکشن نہیں ہے اور کوئی ایرر نہیں ہے تو کلیم جو ہے وہ انشورنس کمپنی کو چلا جائے گا. اگر پیپر کلیم ہے تو اس کو ہمیں دوبارہ سے ویریفائی کرنا پڑے گا کہ وہاں پہ ڈاکٹر کے سگنیچر جا رہے ہیں، NPI نمبر ٹھیک جا رہا ہو، جہاں پہ سروس دی گئی ہے اس کا ایڈریس ٹھیک جا رہا ہو، وہاں کا جو زپ کوڈ ہے وہ ٹھیک جا رہا ہو، پیشنٹ کا اکاؤنٹ نمبر ٹھیک جا رہا ہو، اور اس کے بعد اسٹیٹ جو ہے جیسے نیو یارک ہے تو نیو یارک کے NY جاتا ہے تو یہ ٹھیک جا رہا ہو. اور اگر پیشنٹ امپلائز ہے تو ہمیں WCB نمبر بھی دیکھنا ہوتا ہے اور پالیسی نمبر بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور انشورنس کلیم نمبر بھی، کون سی انشورنس ہے اور پیشنٹ کس کمپنی کے اندر کام کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہم ویریفائی کر لیتے ہیں پراپر طریقے کے ساتھ تو ہمارے پاس ایک کلیم جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتا ہے ہیک فارم کے اوپر، جس کو ہم CMS 1500 بھی بولتے ہیں. تو جب ہم اس کو سبمٹ کرتے ہیں تو کلیم یا تو فیکس جائے گا. اگر وہ کلیم فیکس جائے گا، اس کے اندر کوئی بھی ایرر ہوگا تو وہ ہمیں AR یا فالو اپ کے اندر پتہ چلے گا کہ انشورنس کمپنی نے اس کو پے کیا یا نہیں کیا. اگر کوئی ایرر ہے، کوئی ڈینائل ہے یا کوئی بھی آبجیکشن لگ گیا ہے تو یہ ہمیں کال کرنے بھی پتہ چل جائے گا. اور اگر کلیم جاتا ہے کلیئرنگ ہاؤس کے تھرو تو پھر کلیئرنگ ہاؤس ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کے تھرو ہم کلیم کو بھیجتے ہیں. تو سافٹ ویئر کیا کرتا ہے، اس کی میجر انفارمیشن چیک کرتا ہے، جیسے پیشنٹ کا نام ہے، ایڈریس ہے، فون نمبر ہے، انشورنس کلیم نمبر ہے، پیشنٹ اکاؤنٹ نمبر ہے، پالیسی نمبر ہے، ICD کوڈ ہے، یا CPT کوڈ کی ڈسکرپشن ہے، یا رینڈرنگ ID ہے، NPI ہے، پرووائڈر کا لائسنس نمبر ہے، پرووائڈر کے سگنیچر ہیں، یا جس ہاسپٹل یا کلینک میں بیٹھ کے علاج دیا گیا ہے اس کلینک کا ایڈریس ٹھیک ہونا چاہیے، زپ کوڈ ٹھیک ہونا چاہیے. اگر یہ چیزیں ٹھیک ہیں تو پھر کلیئرنگ ہاؤس سے امید ہے کہ ہمارا کلیم انشورنس کمپنی کو چلا جاتا ہے. تو ایرر اور مطلب ایرر آ جانا، ریجیکشن آ جانا یا ڈینائل آ جانا، ان کے اندر فرق ہے. جس کے اندر ریجیکشن آتی ہے ویا کلیئرنگ ہاؤس،
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا جو کلیم ہے وہ انشورنس کمپنی کو نہیں گیا، بلکہ اس سے پہلے ہی جو سافٹ ویئر ایڈ ہے ایز تھرڈ کمپنی ویئر ہاؤس کلیئرنگ ہاؤس، اس نے ہی ریجیکٹ کر دیا ہے، وہ پیئر کو گیا ہی نہیں ہے۔ پیئر انشورنس کمپنی کو ہی بولتے ہیں جو رسپانسیبل ہوتی ہے پیشنٹ کی۔ تو اگر کلیئرنگ ہاؤس کا کوئی ریجیکشن نہیں ہے اور کوئی بھی ایرر نہیں ہے اور کلیم پیئر کو چلا گیا اور وہاں سے اگر ہمیں کوئی آبجیکشن آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کلیم جو ہے وہ ڈینائی ہو گیا ہے، وہ انشورنس کمپنی کے پاس پہنچ گیا ہے۔ تو ایرر اور ریجیکشن یہ کلیئرنگ ہاؤس کے اندر ہو جائے گی، اور ڈینائل جو ہے یہ ہمیں انشورنس کمپنی سے وصول ہوگا۔ جب ہم بات کریں گے کہ ڈینائل ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انشورنس کمپنی کے پاس ہمارا کلیم پہنچ گیا تھا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ الیکٹرانک کلیم تھا اور وہ ریجیکٹ ہو گیا یا اس کے اندر کوئی ایرر آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کلیئرنگ ہاؤس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور اس کے اندر کوئی میجر ایرر ہے، جس وجہ سے جو کلیم ہے وہ انشورنس کمپنی کے پاس پہنچا ہی نہیں ہے، سافٹ ویئر نے اس کو پاس آؤٹ ہی نہیں کیا، تو وہ جو کلیم ہے وہ ہمارا کلیئرنگ ہاؤس کے اندر ہی پڑا ہے۔ اب ہماری مرضی اس کو ہم نئے سرے سے جنریٹ کریں یا ہم کلیئرنگ ہاؤس کے اندر جو کلیم پڑا ہوا ہے اسی کو دوبارہ سے ایڈٹ کر کے پراپر ٹھیک کر کے ہم دوبارہ سے انشورنس کمپنی کو بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس کے اندر ہم نے بتایا کہ کلیم کو جنریٹ کیسے کرنا ہے اور اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہم ویریفائی کریں گے اور کون کون سی چیزیں چیک کریں گے، اور ہم نے اس کو سٹیپ وائز کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم سپر بل سے پیشنٹ کی انفارمیشن چیک کریں گے، اس کے بعد انشورنس کی انفارمیشن چیک کریں گے۔ اگر پیشنٹ ورکر قوم کا ہے، مطلب وہ ورک کے دوران اس کو انجری ہوئی ہے، تو اس کا WCB نمبر چیک کریں گے، ڈیٹ آف انجری چیک کریں گے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے ICD کوڈ کا، اس کے بعد ہے CPT کوڈ کا۔ اگر کوئی موڈیفائر جا رہا ہے تو موڈیفائر ہم نے چیک کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم جب کلیم کریٹ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر وہ الیکٹرانکلی جا رہا ہے ویا کلیئرنگ ہاؤس، تو پھر کلیئرنگ ہاؤس کے اندر جو بھی ایرر آتے ہیں یا ریجیکشنز آتی ہیں وہ ہم نے دیکھ کے پاس آؤٹ کروانا ہے۔ اور جب اگر پیپر کلیم ہے یا VFX جا رہا ہے تو وہ انشورنس کمپنی کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے فالو اپ لینا ہے، وہ فالو اپ ہم انشورنس کمپنی کو کال کر کے بھی لے سکتے ہیں یا ہم انشورنس کمپنی کے ویب پورٹل کے تھرو بھی لے سکتے ہیں۔ ویب پورٹل کے بارے میں ہم نے اپنے پریویس لیکچرز کے اندر ذکر کیا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی ایک پراپر لیکچر بنائیں گے 15 منٹ کا کہ کلیئرنگ ہاؤس کیا سافٹ ویئر کس طرح سے ہوتا ہے اور انشورنس کمپنی کے ویب پورٹلز کس طرح سے ہوتے ہیں، جہاں پہ ہم کلیم کا سٹیٹس چیک کرتے ہیں کہ ہمارا کلیم ان کے پاس پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر کہ کلیم کریٹ کیسے ہوتا ہے اور اس کے اندر کون کون سی چیز ہم چیک کرتے ہیں اور کہاں سے دیکھ کے ہم کلیم کو جنریٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی پریویس لیکچرز میں سے کویسچن ہو یا آپ کوئی بھی جنرل کویسچن میڈیکل بلنگ کے ریلیٹڈ اگر آپ کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے نمبر پہ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی کوئی کنفیوژن کلیئر کرنا چاہتے ہیں یا کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ جو نمبر ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر بھی دیا گیا ہے، چینل کی بایو کے اندر بھی دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ہمارا لنکڈ ان اکاؤنٹ بھی ہے، ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی ہے، ان کو بھی آپ فالو کریں۔ اگر آپ میڈیکل بلنگ کے ریلیٹڈ کنٹینٹ کو دیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں اور آپ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میڈیکل بلنگ کیا ہے، یہ کیسے پرفارم ہوتا ہے، تو پھر آپ کو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا چاہیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لینا چاہیے، تاکہ ہر نئی آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ اور ہمارا صرف یہ ایک ہی یوٹیوب چینل ہے جہاں پہ ہم اپڈیٹ دیتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا ٹک ٹاک چینل ہے اور لنکڈ ان ہے اور فیس بک پیج ہے، اور تمام کا نام صرف ایک ہی ہے، میڈیکل بلنگ RCM۔ تو اگر آپ دوبارہ سے ایک دفعہ رپیٹ کر رہا ہوں، ان تمام چینلز کے اوپر سوائے میڈیکل بلنگ کے کوئی بھی کنٹینٹ اپلوڈ نہیں ہوگا اور کوئی بھی آپ کو ادر انفارمیشن نہیں ملے گی۔ اگر آپ میڈیکل بلنگ کے ریلیٹڈ انٹرسٹڈ ہیں اور آپ میڈیکل بلنگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں اور آپ میڈیکل بلنگ کو سیکھنا چاہتے ہیں اور سٹیپ وائز سیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا چاہیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لینا چاہیے، تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹس بھی آپ کو ملتی رہیں اور آپ کی ریویژن ہوتی رہے۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ ہے 0301 0000925 0301 0000925۔ اگر ہم اردو میں کہیں تو 0301 000925، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، جس کے اوپر آپ رابطہ کر کے کوئی بھی میڈیکل بلنگ کے ریلیٹڈ آپ کویسچن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی انٹرویو ہے، آپ کسی کمپنی کے ریلیٹڈ انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اب ہم ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔